ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا بالکل معاف ہے؟ یعنی یہ 4 لوگ ایسے ہیں، اگر یہ قربانی نہ بھی کرے تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی بالکل بے قصور ہیں، انہیں کسی قسم کا گناہ نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی دور سے یہ پکارتا ہوا آیا، اے دو ذباحوں کے بیٹے، اے دو ذباحوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں 2 ذباحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبح سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے ذبح حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب تھے۔ جان لیجئے، ذبح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً ہم میں سے ہر مسلمان کو پتہ ہی ہوگا، لیکن ذبح ثانی حضرت عبداللہ کے واقعہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جان لیجئے، حضرت عبد المطلب اپنے چچا کے وفات کے بعد بیت اللہ کے سقیہ اور رفادہ یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ دار بنے۔ حضرت علی سے روایت ہے، حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے کہا طیبہ کو کھودو، مگر وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ دوسرے رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، پھر سے وہ شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا منصوبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا منصوبہ کیا ہے؟ وہ پھر سے بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ طیبہ، برا اور منصوبہ، یہ سب زمزم کے نام ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کہاں پر ہے؟ اس نے بتایا حرم شریف میں جاؤ، یہ کنواں آئے گا اور زمین پر 3 مرتبہ ٹھونک مارے گا، وہاں پر وہ پاک پانی زمزم ہے۔ دوسرے ہی دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ حرم میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک کنواں آیا اور زمین پر 3 مرتبہ اس نے ٹھونک ماری۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے، مگر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے نزدیک ظہور زمزم کے بعد بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سے بے اعتدال در آئے اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈھاتے لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف اور ہدیہ کھا جاتے، حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے۔ چنانچہ ان کی بے اعتدال اور حجام کرام ان کی ظلم زیادتوں کے باداشت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز و اقدار سے محروم کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنان بنو خزاعہ نے ان پر حملہ کیا۔ بنو جرہم شکست سے دوچار ہوئے۔ ان کے سردار عمر بن حارث بن منصوبہ کعبہ مشرفہ نفیس بیش قیمت طوائف ہدیہ کو چاہ زمزم پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاٹ دیے، ہم تو مکہ کے سکونت زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ بعد میں آنے والے بھی نہ پی سکے اور اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرہم ہو گیا۔ اس واقعے پر طویل مدت گزر گئی۔ زمزم کا تذکرہ اور اس کا محلِ و قوم تقریباً 300 سال لوگوں کے ذہنوں سے محموم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سردار عبد المطلب کے اس اعزاز سے نوازے، پورے نشانی مل گئی۔ عبد المطلب کا کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یاد رہے جب سردار عبد المطلب نے چاہ زمزم تلاش کے لیے کھدائی شروع کی تھی تو اس وقت لوگوں نے
رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کی سچی ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالف پرواہ نہ کی۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، وہیں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی، اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کے لیے کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تو پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن زحیل کا کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقہ میں رہتے تھے۔ آخر سردار عبد المطلب، بنو عبد مناف کے کچھ لوگ قریش کے ہر قبیلے سے ایک معتبر معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ سفر طویل تھا، بے آب ہو گیا۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی، ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں، ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقائے مشورہ کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رفقا نے کہا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دے ہم وہی کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا، ہمیں جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے، اور اگر ہم میں سے کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح سے یہ ہو گیا، ہم سب بغیر خبر کے مرنے کے بجائے صرف آخری آدمی بغیر خبر کے رہ جائے۔ سب نے کہا، آپ کی تجویز بہت ہی اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا، زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو، یہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی بات سن کر سب لوگ کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مخالف یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ اللہ کی قدرت نے اونٹ کے پاؤں نیچے سے شیری پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خواب سیر ہو کر پانی پیا۔ اپنے پاس موجودہ تمام مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتب دادا اور قریش کے خوش سردار نے بڑے مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا، ہمارے اللہ نے ہمیں وفر مقدر میں شیر پانی مہیا فرما دیا، آؤ تم بھی پانی پی لو اور مشکیزہ بھی بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا اور اپنی ضرورتیں پوری کی اور اپنے مشکیزیں بھی پانی سے بھر لے۔
یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ کے طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب لوگ کہہ اٹھے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا، اسی نے آپ کو زمزم کے سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے۔ جس ذات نے آپ کو اس بیان میں سیراب کر دیا، وہی ذات آپ کو زمزم بھی سیراب کرے گا۔ آؤ یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے بھی پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی ہوگی، مال دولت تلواریں زریں نکل آئے، اس میں سونا چاندی بھی تھا۔ یہ مال دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیر لیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، انہیں اس میں تمہارا حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ پھانسیوں کے تیروں سے خورا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، عبد المطلب کے 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پھانسا پھینکا گیا تو مال دولت کعبے کا نام نکلا، تلواریں زریں عبد المطلب کے نام، قریشیوں کے نام کی جو تیر تھے وہ کسی بھی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی، اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منت کو شرف قبولیت کا بخشا۔ ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، جو کہ نہایت خوبصورت، سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ نہ صرف اپنے والد بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کے پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام جوانی کی عمر کو پہنچے، حضرت عبد المطلب کی اپنی منت یاد آ گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جمع کیا اور اپنے منت کی خبر دے کر منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم سے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ خرہ انداز میں ان 10 بیٹوں کے نام کا خرہ ڈالا گیا۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے خرہ اندازی کی گئی تو خرہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا حضرت عبداللہ کو قربان کر دے، لیکن چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی، ان کو ذبح نہ کی جائے جب تک آپ مجبور نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا، اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی، ان کو ذبح نہ کی جائے بلکہ انہیں حجاج لے چلیں۔ وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت پوری ہو جائے، عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں، تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے، سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا، تمہارے ہاں جو دید کی مقدار مقرر ہے، یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے۔ اونٹوں پر قرعہ نکلا ہے، پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی، تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ
کیے تو دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئے تب اونٹوں کے نام قرہ نکلا۔ وہاں موجود قریش دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک 3 مرتبہ اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرے کو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا، ہر مرتبہ اونٹوں پر ہی قرہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی، صفا مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان دونوں نے اصول تھا ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیا جائے۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں 2 ذبحوں کا فرزند ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے قربانی کرنا ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسے کون سے 4 لوگ ہیں جو اگر قربانی نہ بھی کرے تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے قربانی بالکل معاف ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، یعنی ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ سفر میں ہے، اس پر بھی قربانی معاف ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے، سفر کرنے والا کتنا دور ہے اور کتنا کلومیٹر سفر کرے گا۔ اگر تو سفر بالکل معمولی سے ہے، یعنی اگر سفر سے جلد فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ قربانی کریں گے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ دور کا سفر ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی معاف ہے۔ جان لیجئے تیسرا وہ شخص ہے جو غلام ہو، ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ چوتھا اور آخری شخص وہ شخص ہے جو نابالغ ہو، کیونکہ نابالغ انسان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جان لیجئے شریعت کے تمام احکام انسان پر واجب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اسی لیے جو شخص نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اسی لیے اسے بھی کوئی گناہ نہیں ملتا، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں اسلام میں بہت سے سخت وعدے بیان کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس وسعت ہو، یعنی وہ استطاعت رکھتا ہو لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسے شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ اسی لیے ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کسی بھی قسم کے گناہ کے بھی مرتکب نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔